اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے نیکی کے ظاہر کرنے یا چھپانے کا کہا۔ اگر کوئی بندہ نیکی ظاہر کرتا ہے مقصد یہ ہے کہ اور لوگوں کو اس نیک کام کرنے کی ترغیب ہو تو سبحان اللہ درست عمل ہے، اور اگر کوئی نیکی کو ظاہر کرتا ہے ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے تو نیکی برباد اور گناہ لازم۔ اسی طرح درگزر کرنے معاف کرنے کے حوالے سے فرمایا تو اس آیت میں معاف کر دینے کی ترغیب ہے۔ ظالم کا شکوہ یا ظالم کے حق میں بد دعا یا ظالم کے عیب کو ظاہر کرنا یہ جائز ہے، تاہم عفو و درگزر سے کام لینا یہ بہتر ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود بہت معاف کرنے والا ہوں، جس طرح سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہم انک عفو، اے اللہ تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، درگزر کو معاف کرتا ہے، فاعف عنا، ہم سے بھی درگزر کر۔ تو چاہیے یہ کمال یہ ہے کہ بندہ معاف کر دے، درگزر سے کام لے، جیسا کہ خلیفہ بلا فصل جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف کیا، اور جیسا کہ جناب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا کر دیا کرتے تھے، اور آپ کے معاف کرنے سے ہی سینکڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں آ گئے۔ تو بہرحال بدلہ لینے کو مظلوم بدلہ لے سکتا ہے، لیکن معاف کرنا اور درگزر کرنا طاقت کے باوجود یہ زیادہ بہتر، افضل اور مستحب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا، کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو آپ کا مال کم ہو جائے گا، کوئی کم نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور کوئی شخص اللہ کے لیے نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے لیے وہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کو اختیار کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کے مقام کو، اس کی عزت کو بلند کر کے اضافہ کر دیتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2588۔ اس کے بعد اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں اہل کتاب کا ذکر فرمایا۔ منافقوں کے بعد یہاں سے یہود و نصارہ کے کفریہ اعمال کو شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ اس سورہ مبارک کے آخر تک چلا جاتا ہے کہ یہودی وہ بعض پیغمبروں کو مانتے اور بعض پیغمبروں کا انکار کرتے، تو اکیلے اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن پیغمبروں کا انکار کرتا ہے یا کسی ایک پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، یہ لوگ کافر ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے لیکن عیسیٰ اور محمد علیہ السلام کا انکار کرتے۔ عیسائی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ کو کسی نے مانا لیکن پیغمبروں کا انکار کیا یا کسی ایک پیغمبر کا انکار کیا تو پھر یہ شخص کافر ہے۔ سب کے سب کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مانا، پیغمبروں کو مانا، جبرائیل کو مانا، میکائیل اور اسرافیل کو مانا تو یہ ایمان ہے۔ کسی ایک کا انکار کیا تو یہ کفر ہے اور کفر کی راہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے زمانے کے مادہ پرستوں نے مسجدوں میں نماز، بازاروں میں سود، مسجد میں نماز ہے، بازار میں سود ہے،
غم شادی اور عام رہن سہن میں غیر مسلموں کی نکالی اور عدالتوں میں اور حکومتوں کے شعبوں میں کفریہ قوانین، سب کچھ کو ملا کر اس کا نام رکھا اسلام۔ اور بعض نے کہا کہ قرآن کو تو مانتے ہیں مگر حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ سب کے سب لوگ انہی لوگوں کے اندر شامل ہیں، اور فرمایا کہ یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ان کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ کافروں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ پتہ چلا کافروں کے لیے رحمت نہیں ہے، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے، اللہ نے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اور رہ گیا معاملہ ایمان والوں کا، جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے تمام رسل علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کا انکار نہیں کرتے، تو یہی لوگ اللہ نے ان کے لیے اجر تیار کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ کیا پتہ چلا؟ بعض جوہلا اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ بڑا رحیم کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، لیکن نافرمانوں کے لیے رب تعالیٰ قہار اور جبار ہے، کافروں کے لیے جہنم کا رسوا کن عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے جنت کی بے شہا بے تہا نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔